آج کل موبائل فون ہر ایک کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، لیکن میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں اکثر ایسے سوالات آتے ہوں گے کہ آخر موبائل فون سے کال کیسے ممکن ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے موبائل فون پر بات کرتے ہیں، آپ کے موبائل کا مائکرو فون آپ کی آواز سن لیتا ہے، پھر مائکرو فون ایک میم سینسر اور آئی سی کی مدد سے آپ کی آواز کو ڈیجیٹل سگنل میں بدل دیتا ہے۔ ڈیجیٹل سگنل آپ کی آواز کو 0 اور 1 کی شکل میں رکھتا ہے۔ آپ کے فون کے اندر موجود ایک اینٹینا اس 0 اور 1 کے سگنلز کو وصول کرتا ہے اور انہیں برقی مغناطیسی لہروں میں بدل کر نشر کرتا ہے۔ برقی مغناطیسی لہریں 0 اور 1 کے سگنلز کو نشر کرنے کے لیے ایمپلیٹیوڈ، فریکوینسی، فیز یا ان کے جیسی خصوصیات والی لہروں کا استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر فریکوینسی کی بات کریں تو 0 اور 1 کو ترتیب سے لو اور ہائی فریکوینسی میں نشر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو اپنے دوست کے موبائل تک بھیجنے کا طریقہ پتا کر لیں تو آپ ایک کال کر سکیں گے، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز زیادہ فاصلہ طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ فزیکل آبجیکٹس کی موجودگی، الیکٹرک سامان اور کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ویوز کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ بھی ہو تو زمین کے کرو سٹرکچر کی وجہ سے ویوز کا وجود ہمیشہ نہیں رہ پاتا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیلولر ٹاور بنائے گئے۔ سیلولر ٹیکنالوجی میں ایک جیوگرافک ایریا کو 6 کونوں والی یعنی ہیکساگنل سیل میں بانٹا جاتا ہے، جس میں ہر سیل کا اپنا ایک ٹاور اور فریکوینسی سلاٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ٹاور کیبل کے ذریعے جوڑے جاتے ہیں یا خاص طور پر کہیں تو آپٹیکل فائبر کیبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان آپٹیکل فائبر کیبلز کو زمین کے نیچے یا پھر سمندر میں بچھایا جاتا ہے تاکہ قومی اور بین الاقوامی کنیکٹیویٹی ہو سکے۔ آپ کے موبائل کے ذریعے پیدا کی گئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کے سیل میں موجود سیل ٹاور کو پہنچتی ہیں اور وہاں انہیں ہائی فریکوینسی والی لائٹ پلسز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ان لائٹ پلسز کو ٹاور کے نیچے موجود بیس ٹرانسیور باکس میں سگنل پروسیسنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پروسیسنگ کے بعد وائس سگنل کو مطلوبہ ٹاور تک سینڈ کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ ٹاور میں پلسز وصول ہونے پر مطلوبہ ٹاور انہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں بدل کر باہر نشر کر دیتا ہے اور آپ کے ملائے گئے موبائل نمبر والا فون ان سگنلز کو وصول کر لیتا ہے۔ یہ سگنل پھر الٹے طریقے سے گزرتا ہے اور آپ کا دوست آپ کی آواز سن لیتا ہے۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ یہ موبائل کمیونیکیشن مکمل طور پر وائرلیس نہیں ہوتا، اس میں وائر والے طریقے بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس طرح موبائل کمیونیکیشن کو انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی تک خود ہی نہیں بتایا۔ جب ٹاور سگنلز کو آپ سے آپ کے دوست تک ٹھیک سے سینڈ کرے، لیکن آپ کے ٹاور کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کا دوست کس ٹاور کے ایریا میں ہے؟ ویسے اس عمل کے لیے سیل ٹاور کو موبائل سوئچنگ سینٹر سے مدد ملتی ہے۔ MSC بہت سے سیل ٹاورز کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے۔ آگے جانے سے پہلے ہم MSC کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جب آپ ایک نیا سم کارڈ خریدتے ہیں تو آپ سے جڑی ساری معلومات کو MSC پر اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ MSC آپ کا ہوم MSC ہوتا ہے۔ ہوم MSC آپ کی سروس پلان، آپ کی لوکیشن اور آپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہوم MSC کی رینج سے باہر چلے جاتے ہیں تو ایک نیا MSC آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، جسے فورن MSC کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ فورن MSC کی پہنچ میں آتے ہیں، یہ آپ کے ہوم MSC سے رابطہ کرتا ہے۔ مختصر کہیں تو آپ کے ہوم MSC کو ہر وقت یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کون سی MSC کی رینج میں ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ سبسکرائبر کس MSC رینج کے اندر کون سی سیل کی رینج میں ہے، اس کے لیے MSC 3 تکنیکس کا یوز کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد وقفے سے سبسکرائبر کی لوکیشن اپڈیٹ کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے جب فون ایک لمیٹڈ ٹاورز کی تعداد کو پار کرتا ہے تو لوکیشن پھر سے اپڈیٹ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، لوکیشن لسٹ میں سب سے آخری لوکیشن وہ ہوتی ہے جب آپ نے موبائل فون آن کیا تھا۔ چلیے اس طریقہ کار کو ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ جانتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ میرا خان کا نمبر ڈائل کرتی ہے۔ کال کی درخواست جاتی ہے میرا کی ہوم MSC پر۔ خان کا نمبر ملنے کے بعد درخواست کو خان کی ہوم MSC پر سینڈ کیا جاتا ہے۔ اب خان کا ہوم MSC اس کی موجودہ MSC کا پتہ لگاتا ہے۔ اگر خان اپنی ہوم MSC میں ہے تو کال کی درخواست فوراً اس کی موجودہ لوکیشن پر سینڈ کر دی جائے گی۔
और ये भी चेक करेगी कि खान पहले से किसी कॉल पर तो नहीं या फिर उसका मोबाइल ऑफ तो नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो खान के मोबाइल की रिंग बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर खान अपनी होम एमएससी में नहीं है तो खान का होम एमएससी कॉल की दरख्वास्त फौरन एमएससी को सेंड कर देगा। फौरन एमएससी भी खान की लोकेशन का पता लगाने के लिए पहले बताए गए तरीकाकार को रिपीट करेगी और फिर कॉल लग जाएगी।